علیزہ ٹاک کے معزز سامعین کو علیزہ کمل کا سلام۔ آج کی کہانی فاطمہ اور مجاہد کے نام۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ فاطمہ ایک غریب لڑکی تھی۔ یوں تو مجاہد بھی زیادہ امیر نہ تھا، مگر محبت اندھی ہوتی ہے، یہ امیری غریبی نہیں دیکھتی۔ یہ آگ تو دل سے دل تک جاتی ہے جب آگ دونوں طرف برابر لگی ہو تو۔ مجاہد نے فاطمہ سے شادی کا فیصلہ کر لیا۔ اس لڑکی کے ماں باپ غریب ضرور تھے، مگر یہ نخوت بھرے لوگ تھے، سو مجاہد اور فاطمہ کی ایک نہ سنی اور ان کے ارمانوں پر اپنی مخالفت کی جلتی ہوئی راکھ ڈال دی۔ مجاہد کے ماں باپ نے بھی فاطمہ سے مجاہد کی شادی کو ایک ناممکن امر قرار دے دیا۔ کچھ دنوں تک وہ دونوں بہت ناشاد رہے۔ رنج کا ایک سمندر ان دونوں کے دلوں میں موجزن تھا، جس میں وہ دونوں ڈوب گئے تھے۔ مایوسی کی اس دلدل سے نکلنے کا یارانہ تھا، مگر فاطمہ کی آہوں نے مجاہد کا کلیجہ شک کر ڈالا۔ وہ اب راتوں کو جاگتا تھا، لمبی اور سنسان سڑکوں پر چلتا چلا جاتا، یہ جانے بغیر کہ یہ راہ کدھر کو جاتی ہے۔ گھر تو بہت دور رہ جاتا تھا اور وہ انسانی بسیروں سے بھی پرے نکل جاتا۔ مسافت کی یہ تھکن کچھ دیر کے لیے دل کے درد کو دھیما ضرور کر دیتی تھی، لیکن کچھ دیر بعد ہی یہ درد زیادہ شدت سے ابھرتا اور وہ کسی ویرانے میں ریت کے گھروندے کی مانند ڈھہ پڑتا۔ مجاہد کا ایک دوست ان دنوں اس کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ اس کی حالت پر غمزدہ تھا، وہ اس کی ڈھارس بندھانے کی کوشش کرتا۔ مجاہد نے نشے کا سہارا لیا تو قدیر نے اسے روکا، مگر وہ باز نہ آیا اور اس جھوٹے سہارے میں پناہ ڈھونڈنے لگا۔ تبھی ایک دن قدیر نے اس کی غیرت کو جگایا اور کہا کہ جتنا نشہ کر لیا وہ کر چکے، اب ہوش میں آؤ۔ مصنوعی نشہ تو محبت کے پاکیزہ جذبے کی توہین ہے، اصل نشہ تو خود محبت ہے۔ یہی وہ وقت ہے جب جنون کی کیفیت طاقت بن جاتی ہے اور آدمی وہ سب کچھ کر گزرتا ہے جو وہ کرنا چاہتا ہے۔ ایک تم ہو کہ زور بازو سے فاطمہ کو اپنا نہیں بنا سکتے، افسوس ہے تم نے عشق و محبت دونوں کا نام ڈبو دیا ہے، یہی نہیں مردوں کا نام بھی ڈبو کر رکھ دیا ہے۔ اس کے تانوں نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ مجاہد کو گویا انگلی پکڑنے کی دیر تھی۔ وہ سمجھا کہ قدیر نے اس کی مردانگی کو للکارا ہے۔ سب مخالفتوں کو غبارے راہ کیا۔ فاطمہ کو بھی کڑے تیور دکھا کر کہا، یہ رونا دھونا چھوڑو، محبت ہے تو ساتھ دو، ایسا کہ آگ کے دریا میں تیر کر آسمان کے اس کنارے تک چلنا پڑے تو چلنا ہوگا، ورنہ سوچ لو کہ محبت نہیں یا ہم نہیں۔ مجاہد کے تیور دیکھ کر فاطمہ ڈر گئی کہ اس میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی۔ بہرحال اس نے حامی بھر لی اور ان دونوں نے گھر والوں کی لاکھ مخالفت کے باوجود نکاح کر لیا۔ فاطمہ کیا ملی کہ دنیا مل گئی۔ اس کا دل و دماغ صورت تک بدل گئی، ہر شے حسین اور پرکشش ہو گئی۔ جن کی محبت کا جذبہ جنون تک گیا ہو وہ جانتے ہوں گے کہ یہ کیسا نشہ ہوتا ہے اور اپنی محبت پا کر آدمی کیا سے کیا ہو جاتا ہے۔ مجاہد اور فاطمہ نے بھی یہی سمجھا کہ انہوں نے ایک دوسرے کو پا کر کائنات کو پا لیا ہے۔ انہوں نے اپنا ایک چھوٹا سا گھر بسا لیا، ایک پل بھی وہ ایک دوسرے سے جدا نہ ہوتے تھے۔ وقت گزرتا گیا اور فاطمہ ایک بچی کی ماں بن گئی۔ مجاہد میں تو گویا دگنی طاقت آ گئی تھی۔ اب وہ ڈبل شفٹ میں کام کرنے لگا تاکہ بیوی اور بچی کو زندگی کی ہر سہولت فراہم کر سکے۔ بیٹی کی صورت جب ایک ننھی سی مینا اس کے باغ میں چہکنے لگی تو اس میں دو بندوں کی محبت بھر گئی۔ وہ اب کام کرتے تھکتا نہ تھا
اور سمجھتا تھا کہ اس کے مہکتے چمن کی بہار لازوال ہے۔ اس گلشن کو کسی کی بد نظر لگ سکتی ہے اور نہ خزاں کے صفاک ہاتھ اس کی شادابی تک پہنچ سکتے ہیں۔ یہ ایک خام خیال تھا، جیسے دنیا کی ہر شے کو زوال ہے، خوشیوں کو بھی زوال ہوتا ہے۔ مجاہد کی پرمسرت دنیا کے شہاب پر وقت سے پہلے زوال شروع ہو گیا، اور خوشی کا یہ چڑھتا چاند دھیرے دھیرے گہنانے لگا۔ ایک روز ایک بدبخت شخص مجاہد کے گھر آیا، جو اس کا سگا ماموں تھا۔ وہ دنیا کا ستایا ہوا اور مصیبت کا مارا تھا۔ مجاہد نے اسے ترس کھا کر اپنے گھر میں پناہ دے دی، مگر اس ویرانیوں کی عفریت نے احسان کا بدلہ یوں دیا کہ مجاہد کا ہنستا بستا گھر اجاڑ کر رکھ دیا۔ گھر میں دو خوش و خرم پیار کرنے والے آباد ہوں تو کبھی کبھی تیسرا اپنا بھی غیر بن جاتا ہے۔ جیسے پیار میں دو یار تو تیسرا خار کہلاتا ہے۔ ماموں بھی خار بن کر آیا۔ ان دنوں مجاہد اپنی محنت کی بدولت بہت اچھا کما رہا تھا۔ گھر میں خوشحالی تھی۔ یہ خوشحالی دیکھ ماموں کو دھواں لگا، اور پھر یہ دھواں اس کے دماغ میں بھر گیا۔ وہ میاں بیوی کے درمیان جدائی کے بارے منصوبے سوچنے لگا۔ دراصل وہ چاہتا تھا کہ کسی طور فاطمہ کو مجاہد طلاق دیتے، پھر وہ اپنی بیٹی کو اس کی دلہن بنانے کی راہ ہموار کر لے۔ عورت تو یوں بھی کانوں کی کچی ہوتی ہے، اور کبھی کبھار عقل سے تھوڑی بھی ثابت ہو جاتی ہے۔ فاطمہ کچھ زیادہ ہی نادان نکلی۔ اس نے ماموں کی مجاہد کے متعلق چغلیوں اور بدخواہی کے اس سیلاب کو روکنے کی بجائے محبت کو کچا گھر بنا کر بدگمانی کے سیلاب کے حوالے کر دیا۔ اب ان میاں بیوی میں روز روز جھگڑا رہنے لگا۔ مجاہد جب رات کو شفٹ سے لوٹتا تو فاطمہ اس سے جھگڑ پڑتی، کبھی اس کے کپڑے سونگھتی اور کبھی اس کے چہرے پر لپسٹک کے ہلکے پھلکے آثار تلاش کرنے کی کوشش کرتی۔ وہ حیران ہوتا کہ فاطمہ کو کیا ہو گیا ہے، کہیں اس کا دماغ تو نہیں چل گیا۔ وہ اسے سمجھاتا کہ میری شرٹ پر جو بال چپکا ہوا تم نے دریافت کیا ہے، یہ تمہارا ہی تو ہے، اور آستین پر لپسٹک کا ہلکا سا داغ، یہ شرٹ بھی تو تمہیں نے مجھے اپنے ہاتھوں سے استری کر کے دی تھی، جاتے وقت تمہارا کنگھا ہی تو استعمال کرتا ہوں۔ دراصل یہ ساری کارستانیاں تو ماموں کی تھیں، جن سے یہ دونوں ابھی تک ناواقف تھے۔ بہرحال ماموں نے ایسی کہانی گھڑ کر فاطمہ کو سنائی کہ وہ شوہر سے بدگمان ہوتی چلی گئی، اور وہ حد آ گئی جب وہ اسے نفرت کا اظہار کرنے لگے۔ ایک روز مجاہد کے کوٹ کی جیب سے ایک لڑکی کی تصویر نکلی، جو موقع پا کر خود ماموں نے اس کی جیب میں ڈال دی تھی۔ فاطمہ کے دماغ میں شک راسخ ہو کر یقین میں بدل گیا کہ مجاہد راتوں کو ڈیوٹی کے بہانے سے اسے بے وفائی کر رہا ہے۔ ماموں 100% صحیح کہتے ہیں۔ مجاہد بھی روز روز کی کلکل سے عاجز رہنے لگا تھا۔ ایک دن اس نے فاطمہ پر ہاتھ اٹھا دیا تو وہ روٹھ کر میکے چلی گئی۔ ماموں تو یہی چاہتا تھا۔ اب وہ فاطمہ کے بارے میں غلط باتیں کر کے مجاہد کا دل برا کرنے لگا، کہتا کہ فاطمہ کا گھرانہ دراصل غلط خاندان سے تعلق رکھتا ہے، اور یہ بیٹیوں کی کمائی کھانے والے لوگ ہیں۔ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کو شرفا کے علاقے میں آ بسے ہیں، ورنہ پیچھے سے یہ ٹھیک چلن کے لوگ نہیں ہیں۔ فاطمہ کا باپ اور ماں شادیوں میں ناچ گانا کر کے بچوں کو پرورش کیا کرتے تھے۔ اب تم ان لوگوں سے ناتا مت رکھنا، کیونکہ ماضی میں یہ لوگ میراثی کہلاتے تھے۔ ماموں کی ایسی باتوں نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ سلگتا ہوا ذہن اور سلگ اٹھتا تھا۔ تاہم مجاہد کو اپنی بچی سے بہت پیار تھا۔ وہ ایک ماہ بھی اس کی جدائی برداشت نہ کر سکا، اور فاطمہ کو لینے اس کے والدین کے گھر چلا گیا۔
जहां वो रह रही थी। फातिमा के घर वाले तो अपनी पिछली तौहीन के इंतकाम में सुलग रहे थे। ये मौका उनके हाथ आया तो उन्होंने सोचा कि वार क्यों खता जाने दिया जाए। बस जो ही मुजाहिद फातिमा के मैके में गया, कदम रखते ही पहला वार खुद फातिमा ने किया और पास पड़ा गमला उठाकर मुजाहिद को दे मारा। छोटे से इस गमले में सदाबहार के फूल लगे हुए थे जो उसके मुंह पर लगे और गमला मट्टी समेत फर्श पर जा पड़ा। गोया आज फूल आड़े आ गए जो ढाल बन गए। अगर मट्टी आंखों में पड़ जाती तो अंधेरा लाजमी था। बहरहाल हाथों और गर्दन पर जख्म आ गए। मुजाहिद सोच भी ना सकता था कि कभी यूं फातिमा के हाथों चोट खाएगा। दुश्मन पत्थर मारे और दोस्त फूल मारे तो दुश्मन के पत्थर से इतनी चोट नहीं लगती जिस कदर दोस्त के मारे हुए फूल से लगती है। अभी वो इस कारी वार से संभलने ना पाया था कि फातिमा के घर वाले उस पर टूट पड़े। गोया वो एक इशारे के मुंतजिर थे। उसका बाजू 2 जगह से टूट गया। टूटे हुए बाजू और किरची किरची दिल को समेटकर वो वहां से चला आया। उस रोज जान तो बच गई मगर इज्जत खाक में मिल गई। इज्जत तो उसी दिन खाक में मिल गई थी जब उसने इन खाक नशीनों की लड़की को अपनी इज्जत बनाकर घर में ला बसाया था। उस वक्त मुजाहिद के वालिद ने उसको बहुत समझाया था कि ये लोग महल्ले में नए आए हैं और इनके बारे अच्छी बातें सुनने को नहीं मिल रही हैं। जाने कैसा माजी है इनका। तुम यहां शादी से बाज रहो मगर भला हो इश्क का, जिसने उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी थी। फातिमा के मैके वालों की इस मदारत के बाद वो अब अस्पताल में था और उस वक्त को कोसता था कि जब वो फातिमा से मिला था। उसे मुलाकात की खातिर उसकी छत पर पिछली तरफ से फलांग कर चढ़ता था। नहीं जानता था कि इतनी बुलंदी पर चढ़ने से गिरा तो जान भी जा सकती है। अब जान जा रही थी और तब इज्जत जा रही थी, मगर उसको उस वक्त तो किसी किस्म के खसारे की परवाह ना थी। सच है, औरत की मोहब्बत आदमी को ख्वार करती है, लेकिन मशकूक खानदान की लड़की की मोहब्बत उसे जलीलो ख्वार कर देती है। वो अब अस्पताल में तन्हा पड़ा इन्हीं सोचों में डुबकियां लगा रहा था। अगर कोई आता था मिजाज पुरसी को तो वो मामू थे, जो उस वक्त उसके बहुत ज्यादा गमख्वार बने हुए थे। मामू की बातें कुछ ज्यादा ही फातिमा के किरदार बारे इश्तियाल अंगेज होती जाती थीं। तभी मुजाहिद को शक हुआ कि ये तमाम कारस्तानी इन्हीं की ना हो जिनकी बेटी से मैंने शादी से इनकार किया था, और फिर बेटे बहू से भी इनकी ऐसी ठनी कि वहां से निकाल दिए गए और मैंने ये सोचकर घर में रख लिया कि मैं रात की ड्यूटी करता हूं तो मेरी बीवी और बच्ची अकेले रहते हैं। मामू बाप की जगह है, ये हमारे साथ रहेंगे तो मेरे अहले खाना को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। एक रोज मामू अपनी बेटी शबाना को साथ ले आए और चाय वगैरह लाने के बहाने से मुजाहिद के पास छोड़कर चले गए। तो पहली बार मुजाहिद को अंदाजा हुआ कि उसका मामू किसी सोची समझी स्कीम के तहत गेम खेल रहा है। भला मेरी आस्तीनों और कमीज की पुश्त पर लिपस्टिक के निशान कहां से आते थे और मेरे कंघे में चमकीले जरे कौन लगाता था? सबसे बढ़कर लड़की की तस्वीर जिसको कभी देखा भी ना था, कहां से मेरी कोट की जेब में आई और किसने रख दी? जबकि हमारे घर में तो सिवाय मामू के और कोई रहता भी ना था। गुमा की धुंधली तस्वीर वाज़ेह होने लगी और मुजाहिद की समझ में पूरी बात आ गई। अब तो मामू की शक्ल देखकर ही मुजाहिद के दिल के जख्म हरे हो जाते थे। जब अस्पताल से आए कुछ दिन गुजरे तो वो शबाना को खाना पकाने के बहाने उसके घर लाने लगे। अब मुजाहिद ने भी उनसे इंतकाम लेने की ठान ली। एक दिन बोला, मामू आपकी बेटी खाना कितना अच्छा बनाती है। क्या ही अच्छा हो अगर ये हमारे साथ हमेशा को रहने के लिए आ जाए, लेकिन आपकी बीवी और बेटे शायद नहीं मानेंगे। मामू तो इसी दिन के मुंतजिर थे। मेरी मानो,
تو فاطمہ کو بھلا دو. ان لوگوں نے جو سلوک تمہارے ساتھ کیا ہے وہ تمہاری جان کے در پہ ہے. ہاں ہاں، مگر اس حال میں مجھے کون گلے لگائے گا ماموں؟ مجاہد نے کرہا کر کہا. میں لگاؤں گا بیٹے؟ تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ اپنے ہی تو اپنوں کو گلے لگاتے ہیں. اس جواب پر مجاہد دل میں ہنسا. کیوں نہیں، میں ضرور آپ کی بیٹی سے شادی کروں گا، مگر میری ایک شرط ہے. ماموں نے کہا کہ یہ بیاہ تم کو 7 دن کے اندر اندر کرنا ہوگا. ایسا نہ ہو کہ ان ڈھول والوں کی لڑکی کا بھوت پھر سے تمہیں چمٹ جائے. ٹھیک ہے ماموں، آپ تیاری کریں. ماموں نے سرپٹ بھاگ دوڑ کر کے شادی کی تیاری کر لی. روٹھی ہوئی بیوی اور بیٹوں کو بھی منا لیا، گرچہ وہ ہرگز اس شادی پر راضی نہ تھے، مگر بادلے ناخواستہ شامل ہو گئے. یوں ماموں نے اپنی دانست میں چال میں کامیاب ہو کر بیٹی مجاہد کو ٹکا دی. اس نے بھی صرف ایک شب کا بندھن باندھا. اگلے دن کہا کہ تمہاری لڑکی تو مجھ سے بیاہ پر راضی ہی نہیں تھی، تم نے زبردستی کی اس سے، اس کی شادی مجھ سے کرا دی. وہ رات بھر روتی رہی ہے کہ وہ ابھی یہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی. یوں بھی لڑکی 18 سال کی ہو تو قانون کی نظر میں بالغ ہوتی ہے، جبکہ شبانہ ابھی 16 کی ہے. 2 سال اور انتظار کر لیتے تو کیا برا تھا. اب اس کو اپنے گھر بٹھاؤ. اب جب آپ کے گھر یہ بیٹھ کر آنسو بہائے گی تو سمجھ جاؤ گے کہ کسی کا گھر اجاڑنا بھی اچھی بات نہیں ہوتی. اس بات پر سبھی مجاہد سے ناراض ہو گئے. سبھی نے کہا کہ مجاہد بڑا ظالم نکلا، ایک بیوی کو نہ بسایا اور دوسری بیچاری کمسن کو ایک شب کے بعد ہی اس کے میکے لا بٹھایا. مجاہد نے مگر دل کے کان اور آنکھوں کے دروازے بند کر لیے. اب وہ تھا یا دل دیوانہ جو ہر دم فاطمہ کا نام لیتا تھا. ایک روز اچانک ایک دوست کی بہن کی شادی میں فاطمہ کو دیکھا تو خود پر قابو نہ رکھ سکا اور اس کو آواز دے کر بلایا. خدارا، ناراضی ختم کر دو اور واپس آ جاؤ. وہ بولی، میں تو ایک میراثی کی بیٹی ہوں، گانے ناچنے اور ڈھول بجانے والوں کی لڑکی ہوں. تمہارے گھر آ کر کیا کروں گی؟ تم تو عزت دار ہو، میری تمہارے جیسے شریف کے گھر میں جگہ کہاں. فاطمہ، تانے نہ مارو، مجھے برباد نہ کرو، نہ خود کو برباد کرو. تم جانتی ہو تمہارے بغیر میرا گھر اور میرے بغیر تمہارا دل آباد نہیں ہو سکتے. پھر اپنی اور میری دنیا میں اتنی ویرانیاں بانٹنے سے کیا حاصل؟ یہ تو سب ماموں کی کارستانیاں تھیں اور تم گویا عقل سے پیدل تھے. کیا دوسری بیوی سے اتنی جلدی دل بھر گیا؟ کیا وہ دوشیزہ تمہارا گھر آباد نہیں کر سکی؟ میں ڈھول بجانے والوں کی لڑکی اور وہ شریفوں کی اولاد. میرا جو مقام تھا میں وہاں ہوں، اس کا جو مقام ہے وہ اس کو دو. میں نے کہا نا، مجھے تنگ مت کرو. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری محبت سے شکست خوردہ ہو کر میں ساری دنیا کے چمن اجاڑ ڈالوں. دل میں اندھیرا ہو جائے تو آدمی قدم قدم پر ٹھوکریں کھانے لگتا ہے. میری بچی سے تو مجھے ملا دو. کتنے دن ہو گئے ہیں میری آنکھوں کو اس کی شبیہ نے ٹھنڈک نہیں پہنچائی. بچی بھی دوسری بیوی سے جا کر پیدا کرو. وہ بے رحم ہو کر بولی. تیرے لیے تیری بچی مر گئی ہے. جب ساری التجائیں ناکام ہو گئیں تو اس کے اندر کا شکست خوردہ مرد ایک ناک کی مانند پھنکارنے لگا. آخری بار پوچھتا ہوں، کیا میری بچی کو تم مجھ سے ملواؤ گی یا نہیں؟ وہ غصے سے بولی. نہیں، اب تو میں اسے ڈھول بجواؤں گی. وہ شادیوں میں گانے گائے گی اور ناچے گی. یہ سن کر مجاہد نے چھری اٹھا لی جو سامنے پڑی تھی اور اس پر حملہ کر دیا. وار چوک گیا. فاطمہ کی چاند سی پیشانی پر گہرا زخم آ گیا. خون نکلنے لگا. اس کا خون بہتا دیکھ کر مجاہد گھبرا گیا. اسے چکر سا آ گیا.
تب اس نے جانا کہ یہ میں نے کیا غضب کر دیا. جی چاہا کہ یہی چھری یک بارگی اپنے دل میں اتار لے. لوگ فاطمہ کو ہسپتال لے گئے اور وہ وہاں سے واپس لوٹ آیا. اب وہ سوچتا تھا کہ فاطمہ میرے پاس تھی تو میں غریب ہو کر بھی غریب نہ تھا. مسرت اور سکون سے میرے دل کی تجوری بھری تھی. اب وہ نہیں ہے تو میں خوشحال ہو کر بھی غریب ہوں کہ اس کی محبت کے خزانے سے محروم ہوں. کاش کوئی میری ساری دولت لے لے اور میری بیوی اور بچی کو مجھے لوٹا دے. انسان کی ذرا سی غلطی کبھی کبھی اس کو کس قدر ویران کر دیتی ہے. وہ ساری عمر پچھتاتا رہ جاتا ہے. یہ کوئی مجاہد کے دل سے پوچھے جس کا گھر اور دل دونوں آج بھی ویران ہے. دوستو، یہ تھی آج کی کہانی. امید کرتی ہوں کہ آپ کو ضرور اچھی لگی ہوگی. اپنی رائے کا اظہار کامنٹس میں ضرور کیا کریں. ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ. تب تک کے لیے علیزہ کمل کو اجازت دیجیے اور اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان.